بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ اے تاریخ کے متلاشیوں، آج ہم ایک ایسے عظیم معرکے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو اسلامی فتوحات کی سنہری تاریخ میں ایک لازوال باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ معرکہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا، وہ فتح جس نے اسلام کے پرچم کو دریائے نیل کے کنارے لہرا دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فتح مصر کی، وہ سرزمین جہاں فراعین کی حکمرانی تھی، جہاں تاریخ کے عظیم اسرار چھپے ہوئے تھے۔ مصر وہ سرزمین جو اپنی تہذیب، اہراموں، دریائے نیل اور شاندار تاریخ کے لیے مشہور تھی، لیکن جب اسلام کا نور جزیرہ عرب میں چمکا تو اس روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا لازم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر وہ وقت آیا جب عظیم سپہ سالار حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی طرف رخ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر جرنیل جو اپنی جنگی مہارت، حکمت اور بصیرت کے لیے مشہور تھے، ان کی قیادت میں اسلامی لشکر نے مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ جانتے تھے کہ مصر کی فتح آسان نہ ہوگی، کیونکہ یہاں کی فوجی طاقت مضبوط تھی، قلعے ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، اور رومی سلطنت کا اثر و رسوخ قائم تھا۔ لیکن ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ مصر نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے بلکہ اقتصادی اور ثقافتی طور پر بھی ایک اہم مرکز تھا۔ اس کی زرخیز زمینیں، دریائے نیل، تجارتی راستے اور تہذیبی ورثہ اسے دنیا کی بڑی سلطنتوں کا مرکز بناتے تھے۔ رومیوں کے تسلط کے باوجود عوام ان کے مظالم سے تنگ تھے اور ایک عادل حکمران کے منتظر تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع کو سمجھا اور ایک زبردست حکمت عملی ترتیب دی۔ عین شمس کی جنگ، یہاں وہ مقام آیا جہاں فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ عین شمس کے میدان میں اسلامی لشکر اور رومی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ رومی افواج جدید ہتھیاروں، تجربہ کار جنگجوؤں اور بلند قلعوں کے سائے میں تھی، جبکہ اسلامی لشکر اللہ کی مدد، ایمان کی طاقت اور ایک بے مثل قیادت کے ساتھ کھڑا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور مجاہدین کی شجاعت نے وہ کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ رومی فوج شکست کھا گئی اور مصر کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے۔ فتح فرما کا قلعہ ایک اہم دفاعی مقام تھا، جہاں رومیوں نے اپنی آخری مزاحمت کے لیے ایک بڑی فوج کو اکٹھا کیا، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہایت دانائی اور بہادری کے ساتھ اس قلعے کو بھی فتح کر لیا، اور رومیوں کے باقی ماندہ قوت منتشر ہو گئی۔ فتح سکندریہ، مصر کا دل سکندریہ تھا، جو اس دور میں علم و دانش کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کی فتح نہایت اہم تھی، کیونکہ رومی اپنی آخری مزاحمت کے لیے تیار تھے، لیکن جب اسلامی لشکر نے سکندریہ کو گھیرے میں لے لیا تو جلد ہی یہ شہر بھی فتح ہو گیا، اور یوں مصر مکمل طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ کوئی عام فتح نہ تھی، یہ ایک تہذیبی انقلاب تھا، ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد مصر میں عدل و انصاف کا نظام رائج کیا گیا، لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی، اور وہ ظلم و جبر کا دور ختم ہو گیا جو رومی حکمرانوں نے مسلط کر رکھا تھا۔ ٹیکسوں میں کمی کی گئی اور عوام کے ساتھ حسن سلوک کو یقینی بنایا گیا۔ مصر رومی سلطنت بازنطینی سلطنت کا ایک اہم صوبہ کے تحت تھا، جو قیصر روم ہرقل، اور اس وقت مصر کی آبادی زیادہ تر قبطی عیسائیوں پر مشتمل تھی، جنہیں رومی حکمرانوں کے مظالم کا سامنا سائرس آف الیگزینڈریا تھا۔ رومی گورنر مقوقس کے سخت گیر رویے
اور بھاری ٹیکسوں نے مقامی آبادی کو مشکلات میں مبتلا کر رکھا تھا۔ رومی حکمران نہ صرف قبطی باشندوں سے ظالمانہ سلوک کرتے بلکہ عرب سرزمین میں اسلامی فتوحات کو روکنے کے لیے بھی سرگرم تھے۔ سن 15 ہجری میں جنگ یرموک کے بعد جب رومی افواج کو فیصلہ کن شکست ہوئی، تب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مصر پر حملے کی تجویز دی۔ ان کا موقف تھا کہ اگر مصر کو فتح کر لیا جائے تو اسلامی خلافت کو ایک مضبوط اقتصادی، عسکری اور جغرافیائی برتری حاصل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتدا میں مصر پر حملے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، مگر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اجازت دے دی۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کے ساتھ مصر کی جانب پیش قدمی کی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ اگر تم مصر میں داخل ہو چکے ہو تو آگے بڑھو، ورنہ واپس آ جاؤ۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو وہ پہلے ہی مصر کی سرحد میں داخل ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی مہم جاری رکھی۔ مہم فتح مصر، جنگی حکمت عملی اور اہم فتوحات۔ مصر کے دروازے پر پہلا پیلوزیم فتح فرما معرکہ۔ مصر میں داخل ہوتے ہی اسلامی لشکر نے پہلا قلعہ الفرما کے مقام پر پایا۔ یہ قلعہ مصر کے شمال مشرقی دروازے پر تھا اور رومی فوج کے لیے اہم دفاعی مرکز تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کئی دن تک محاصرہ کیا اور بالآخر شدید لڑائی کے بعد 21 ہجری 642 عیسوی میں یہ قلعہ فتح کر لیا۔ فتح بلبیس، قبطیوں کی حمایت۔ اگلی پیش قدمی میں اسلامی لشکر بلبیس پہنچا، جہاں رومی افواج نے سخت مزاحمت کی۔ اس معرکے میں ایک مشہور قبطی خاتون ارمانوسا قیصر روم کی عزیزہ بھی گرفتار ہوئیں، مگر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا، جس سے قبطی عوام میں اسلام کی رواداری اور عدل و انصاف کی شہرت پھیلی۔ محاصرہ قلعہ بابلیون، فیصلہ کن جنگ۔ بابلیون موجودہ قاہرہ کے قریب کا قلعہ مصر میں رومیوں کا سب سے مضبوط دفاعی گڑھ تھا۔ اسلامی لشکر نے کئی ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اسی دوران حضرت زبیر بن العوام کی قیادت میں ایک اضافی لشکر بھی پہنچا۔ رمضان 20 ہجری کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قلعے کی دیوار 27 پر چڑھ کر اندر سے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ اس کامیابی کے بعد مقوقس نے صلح کی پیشکش کی، جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منظوری سے قبول کر لیا گیا۔ فتح مصر کے دور رس اثرات۔ اسلامی خلافت کا اہم حصہ۔ مصر جو پہلے رومی حکمرانی میں تھا، اب خلافت راشدہ کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ امن و استحکام۔ فتح مصر اسلامی تاریخ کا یادگار باب۔ فتح مصر صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئی اسلامی تہذیب کے آغاز کا اعلان تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک مثالی حکومت قائم کی اور جہاں مقامی لوگ اسلامی عدل و انصاف کی بدولت خوشحال ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر آج بھی اسلامی دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی تاریخی عظمت اسلامی تہذیب کا ایک روشن باب بنی ہوئی ہے۔ مصر دنیا کی قدیم ترین اور شاندار تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ دریائے نیل کے کنارے آباد یہ سرزمین ہزاروں سالوں سے انسانی ترقی، علم و حکمت اور سلطنتوں کا گہوارہ رہی ہے۔ یہاں فراعین کی بادشاہت سے لے کر اسلامی فتوحات تک ایک عظیم تاریخ پوشیدہ ہے۔ آئیے مصر کی تاریخ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ قدیم مصر، فرعونوں کا دور۔ مصر کی قدیم تاریخ تقریباً 3100 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب پہلا فرعون مینس نارمر نے مصر کو متحد کیا۔ اس دور میں عظیم الشان
اہرام مصر اور دیگر شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ فرعون خود کو خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے اور مصر میں ایک مضبوط مذہبی، سیاسی اور فوجی نظام قائم تھا۔ اہم فرعونوں میں خوفو، رئیسیس دوم، رمیسیس II اور توتا خامن شامل ہیں۔ اس دور میں مصریوں نے تحریر، علم فلکیات اور طب میں حیرت انگیز ترقی کی۔ 332 میں قبل مسیح میں سکندر اعظم نے مصر فتح کیا اور یہاں بطلیموسی سلطنت قائم کی۔ اس دور میں اسکندریہ الیگزینڈریا ایک عظیم علمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ 30 قبل مسیح میں رومیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا اور یہ رومی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ 639 میں مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ مختلف اسلامی خلافتوں کا حصہ رہا، جن میں اموی، عباسی اور فاطمی خلافت شامل ہیں۔ فاطمی دور میں مصر ایک علمی اور ثقافتی مرکز بن گیا اور جامع الازہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1250 میں مملوکوں نے مصر میں اپنی حکومت قائم کی۔ مملوک دراصل ترک اور چرکسی غلام سپاہی تھے جو اسلامی فوج کا حصہ تھے، لیکن بعد میں اقتدار پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے مصر کو ایک طاقتور اسلامی ریاست میں تبدیل کیا اور صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف عظیم فتوحات حاصل کیں۔ مملوکوں کا دور ثقافتی اور علمی ترقی کا زمانہ تھا۔ انہوں نے قاہرہ کو اسلامی دنیا کا ایک اہم علمی اور تجارتی مرکز بنایا، تاہم داخلی انتشار اور طاقت کی کشمکش نے ان کی حکومت کو کمزور کر دیا، جس کا فائدہ عثمانیوں نے اٹھایا۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول نے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ عثمانی دور میں مصر ایک صوبے کی حیثیت سے رہا اور یہاں ایک گورنر والی مقرر کیا جاتا تھا۔ عثمانی حکمرانی کے ابتدائی دور میں مصر مستحکم رہا، لیکن بعد میں بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے زوال پذیر ہوا۔ اس دوران مصر میں علمی ترقی کچھ حد تک رکی رہی، لیکن صوفی تحریکوں اور اسلامی علوم کی تعلیم جاری رہی۔ محمد علی پاشا اور جدید مصر 1805 عیسوی میں محمد علی پاشا نے مصر پر حکومت قائم کی اور جدید مصر کی بنیاد رکھی۔ اس نے فوجی، تعلیمی اور زرعی اصلاحات کی اور مصر کو ایک مضبوط ریاست بنایا۔ برطانوی استعمار اور آزادی 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا اور یہ 1952 عیسوی میں جمال عبد الناصر کی قیادت میں مصر آزاد ہوا اور ایک جمہوری حکومت قائم کی گئی۔ مصر آج کے دور میں آج مصر ایک جدید عرب ملک ہے جو اسلامی اور قدیم ورثے کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ قاہرہ، اہرام مصر، نیل دریا اور الازہر یونیورسٹی جیسے تاریخی مقامات مصر کو دنیا میں منفرد بناتے ہیں۔ مصر کی تاریخ ایک شاندار ورثہ رکھتی ہے جو دنیا کی تہذیب و تمدن میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ تھی فتح مصر کی لازوال کہانی جو رہتی دنیا تک تاریخ کے اوراق میں روشن رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا حوصلہ اور ایسی قربانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔